اور اگر جلال کے پاس نہیں گئی تو پھر وہ کہاں گئی؟ کیا کسی اور شخص کے پاس، جس سے اس نے مجھے بے خبر رکھا؟ مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے اس سے بھی رابطہ کرنے کے لیے کہتی۔ اگر وہ فوری طور پر جلال کے پاس نہیں بھی گئی تھی تو اسکندر سے نکاح نامہ لینے اور طلاق کے حق کے بارے میں جاننے کے بعد اسے اسی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کی اس فرضی شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا۔ شاید وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی، یا پھر شاید وہ بار بار اس کے اس مطالبے سے تنگ آ گیا تھا کہ وہ پھر جلال کے پاس جائے، پھر جلال سے رابطہ کرے۔ وہ ایسا کرنے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال اسے یقین تھا امامہ جلال کے پاس جائے گی۔ مگر سالار کو اب پتہ چلا تھا کہ اس کی توقع یا اندازے کے برعکس وہ وہاں گئی ہی نہیں۔ ویٹر اب کھانا سرو کر رہا تھا۔ اس کا کزن آ چکا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، مگر سالار کھانا کھاتے اور باتیں کرتے ہوئے بھی مسلسل امامہ اور جلال کے بارے میں سوچتا رہا۔ کئی ماہ بعد یکدم وہ اس کے ذہن میں پھر تازہ ہو گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہو؟ کھانا کھاتے کھاتے اسے اچانک خیال آیا۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے۔ انہیں یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ اسکندر عثمان بھی ان دنوں شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔ واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب جب اس نے اسکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے ان سے امامہ کے بارے میں پوچھا۔ پاپا، کیا امامہ واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، اور اس کے سوال نے کچھ دیر کے لیے اسکندر کو خاموش رکھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے درشتی سے کہا۔ بس ایسے ہی۔ اس کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی اسٹڈیز پر دھیان رکھو تو بہتر ہے۔ پاپا پلیز، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کیوں جواب دوں؟ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اسکندر کی ناراضگی میں اضافہ ہو گیا۔ پاپا، اس کا ایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملا ہے یہاں، وہی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ وہ بتا رہا تھا کہ امامہ اس کے پاس گئی ہی نہیں، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لاہور جانے کے بعد وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ اسکندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس کے پاس گئی یا نہیں، اس نے اس سے شادی کی یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ امامہ آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے اسے شادی کے پیپرز کیسے بھجوائے تھے؟ میرا مطلب کس کے ذریعے؟ سالار نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟ وہ ان کے سوال پر حیران ہوا۔ میں نے خود اندازہ لگایا۔ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم مبین کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ پیپرز امامہ تک بھجوا دیں گے۔ ہاں، یہ اس صورت میں ہوتا کہ اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ اس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا ہوگا؟ اس بار اسکندر نے سوال کر ڈالا۔ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو پتہ چلتا تو اب تک وہ ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے، اسکندر نے کہا۔ ایک بات تو طے ہے سالار کہ اب تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ تھکانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈے گی، میں وہ پیپرز ہاشم مبین تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جائے۔ پاپا، کیا اس نے واقعی کبھی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا۔ کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ فون کیا ہو
جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس نے تمہیں فون نہیں کیا؟ اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا۔ میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سلار نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپر پر تمہارے سگنیچر لیے تھے۔ میں طلاق نامہ تیار کروا چکا ہوں، اسکندر نے جتاتے ہوئے کہا۔ فیک ڈاکومنٹ، جعلی ڈاکومنٹ، سلار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر پر لانا چاہتے ہو؟ اسکندر کو ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ختم کروں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگایا تھا وہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں یا انتظار کر رہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لیں۔ آپ ہاں مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے پر تیار ہی نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں کوئی میری نگرانی کر رہا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ میں امامہ کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ پھر رابطے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر کا تجسس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں ہے جیسی ہے رہنے دو اسے۔ اسکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کی بل چیک کریں، وہ موبائل اس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب وہ اس سے کالز کر لیتی ہو۔ وہ اس سے کالز نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھیں وہ سب میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھیں، اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی، اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو پتہ نہیں چل سکا۔ سلار چھپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟ اسکندر کچھ بول نہیں سکے۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی باتیں تھیں جو اسکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ اسکندر عثمان کو اتنی چھوٹی موٹی باتوں کا پتہ تھا جو صرف اسے پتہ تھی یا پھر حسن کو۔ کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے اسکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تھا تو یقینی طور پر یہ حسن ہی ہو سکتا ہے جس نے انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے حسن نے بتایا ہے یا کسی اور نے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس بات کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلتا۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں نے ہاشم مبین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ سلار نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پر تیوریاں لیے انہیں دیکھتا اور ان کی بات سنتا رہا۔ اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے اسکندر عثمان نے قدرے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی سلار ایک جھٹکے میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس تمام معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلی بار اسے ہلکا سا افسوس اور پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے امامہ ہاشم کو اس کے کہنے پر فوراً طلاق دے دینی چاہیے تھی، پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے۔ امامہ کے لیے بے حد ناپسندیدگی رکھنے کے باوجود اس نے پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا، وہ طلاق لینے کے لیے کورٹ نہیں گئی۔ اس کے خاندان والے بھی ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں سکے۔ وہ جلال انصر کے پاس بھی نہیں گئی، تو پھر آخر وہ گئی کہاں؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟ وہ پہلی بار بہت سنجیدگی سے، کسی ناراضگی یا غصے کے بغیر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت اور ناپسندیدگی رکھنے کے بعد میری بیوی کے طور پر کہیں خاموشی کی زندگی گزار رہی ہو۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ امامہ کسی کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ نہیں کر رہی؟ اب تک جب 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، کیا وہ واقعی حادثے کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسے؟ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہنی روح ایک بار پھر بہکنے لگی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے رزق پر گھر سے نکلی تھی، اور حادثہ تو کسی کو کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، جب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو پھر مجھے بھی اس کے بارے میں اتنا تجسس بھی رکھنا نہیں چاہیے، خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو اس حد تک انسان فراموش ہو، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہو اور جو مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا ٹھیک ہی ہوا ہوگا، وہ اسی قابل تھی۔ اس نے اس کے بارے میں ہر خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر پہلے کی تاسف امیز سنجیدگی وہ اب محسوس نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے کسی بھی قسم کے پچھتاوے کا احساس تھا۔ وہ ویسے بھی چھوٹی موٹی باتوں پر پچھتانے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے سکون کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں اب دور دور تک کہیں امامہ ہاشم کا تصور موجود نہیں تھا۔ کبھی وینڈیم گئے ہو؟ اس دن یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے مائک نے سلار سے پوچھا۔ ایک دفعہ۔ کیسی جگہ ہے؟ مائک نے سوال کیا۔ بری نہیں ہے، سلار نے تبصرہ کیا۔ اس ویکنڈ پر وہاں چلتے ہیں۔ کیوں؟ میری گرل فرینڈ کو بہت دلچسپی ہے اس جگہ میں، وہ اکثر جاتی ہے، مائک نے کہا۔ تو تمہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے، سلار نے کہا۔ نہیں، سب لوگ چلتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا، مائک نے کہا۔ سب لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس بار دانش نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جتنے دوست بھی ہیں سب، میں، سلار، تم، سیٹھی اور سعد۔ نہیں، پورا گروپ ہی، سلار نے کہا۔ پورا گروپ؟ مجھے لے کر نہیں گئے؟ میں مر گیا تھا، سعد نے چڑھ کر کہا۔ تمہارا خیال ہی نہیں آیا ہمیں، سلار نے اطمینان سے کہا۔ بہت گھٹیا آدمی ہو تم سلار، بہت ہی گھٹیا۔ یہ دانش بھی گیا تھا؟ ہم سب مائی ڈیئر، ہم سب، سلار نے اسی اطمینان کے ساتھ کہا۔ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے تم لوگ؟ سلار کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ تم ابھی بچے ہو، ہر جگہ بچوں کو لے کر نہیں جا سکتے، سلار نے شرارت سے کہا۔ میں بھی آ کر تمہاری ٹانگیں توڑتا ہوں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ مذاق نہیں کر رہا یار، ہم نے تمہیں ساتھ جانے کو اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم جانتے ہی نہیں۔ اس بار سلار واقعی سنجیدہ ہوا۔ کیوں، تم لوگ دوزخ میں جا رہے تھے کہ میں وہاں نہ جاتا؟ سعد کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کم از کم تم اسے دوزخ ہی کہتے ہو۔ ہم لوگ نائٹ کلب گئے ہوئے تھے اور تم کو وہاں نہیں جانا تھا۔ کیوں، مجھے کیوں نہیں جانا تھا؟ سعد کے جواب نے سلار کو کچھ حیران کیا۔ تم ساتھ چلتے، آف کورس، مگر تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ نہ تم ڈرنک کرتے ہو، نہ ڈانس کرتے ہو، پھر وہاں جا کر تم کیا کرتے؟ ہمیں نصیحتیں کرتے؟ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ڈرنک اور ڈانس نہیں کرتا، مگر آؤٹنگ تو ہو جاتی ہے، میں انجوائے کرتا، سعد نے کہا۔ مگر ایسی جگہوں پر جانا اسلام میں جائز نہیں ہے، سلار نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سعد چند لمحے کچھ کہہ نہیں سکا۔ میں وہاں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہا تھا، تم سے کہہ رہا ہوں، میں صرف آؤٹنگ کی غرض سے جاتا۔ چند لمحوں بعد اس نے قدرے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگلی بار ہمارا پروگرام بنے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے لیں گے، بلکہ مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا تو کل رات بھی تمہیں ساتھ لے لیتا۔ ہم سب نے واقعی بہت انجوائے کیا، سلار نے کہا۔ چلو، اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ خیر، آج کیا کر رہے ہو؟ سعد اب اس سے معمول کی باتیں کرنے لگا۔ 10-15 منٹ تک ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، پھر سلار نے فون بند کر دیا۔ تم اس ویکنڈ پر کیا کر رہے ہو؟ اس دن سعد نے سلار سے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں موجود تھے۔ میں اس ویکنڈ پر نیو یارک جا رہا ہوں، سینڈرا کے ساتھ، سلار نے اپنا پروگرام بتایا۔ کیوں؟ سعد نے پوچھا۔ اس کے بھائی کی شادی ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے اس نے۔ واپس کب آؤ گے؟ اتوار کی رات کو۔ تم ایسا کرو کہ اپنے اپارٹمنٹ کی چابی مجھے دے جاؤ۔
میں 2 دن تمہارے اپارٹمنٹ پر گزاروں گا۔ کچھ اسائنمنٹس ہیں جو مجھے تیار کرنے ہیں، اور اس ویکنڈ پر وہ چاروں ہی گھر میں ہوں گے۔ وہاں بڑا رش ہوگا، میں تمہارے اپارٹمنٹ میں اطمینان سے پڑھ لوں گا، سعد نے کہا۔ اوکے، تم میرے اپارٹمنٹ میں رہ لینا، سلار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اسے سنڈیرا کے ساتھ جمعے کی رات کو نکلنا تھا۔ سلار کا بیگ اس کی گاڑی کی ڈکی میں تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ سنڈیرا کو عین آخری وقت پر چند کام نپٹانے پڑ گئے، اور وہ جو سر شام نکلنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا، ان کا پروگرام ہفتے کی صبح تک ملتوی ہو گیا۔ سنڈیرا پیئنگ گیسٹ کے طور پر کہیں رہتی تھی اور اس کے پاس رات نہیں گزار سکتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آنا پڑا۔ رات کو تقریباً 11 بجے سنڈیرا کو اس کی رہائش گاہ پر ڈراپ کرنے کے بعد اپارٹمنٹ چلا آیا۔ اس نے سعد کو ایک چابی دی تھی، دوسری چابی اس کے پاس ہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سعد اس وقت بیٹھا پڑھ رہا ہوگا، مگر اس نے اسے ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لانگ روم کی لائٹ آن تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا، مگر بیڈ روم کے دروازے پر ہی رک گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے باوجود اندر سے ابھرنے والے قہقہے اور باتوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ سعد کے ساتھ اندر کوئی عورت تھی۔ وہ جامد ہو گیا۔ اس کے گروپ میں صرف سعد تھا، جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں ہیں۔ وہ جتنا مذہبی آدمی تھا، اس سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ اندر داخل نہیں ہوا، قدرے بے یقینی سے واپس مڑ گیا، اور تب اس کی نظر لانگ روم کی ٹیبل پر رکھی بوتل اور گلاس پر پڑی، وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برتن ابھی تک پڑے تھے۔ وہ مزید وہاں رکے بغیر اسی طرح خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ سعد وہاں کسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا۔ بالکل ناقابل یقین۔ جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اور ہر وقت اسلام کی بات کرتا رہتا ہو، دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے بند کیے ہوئے اسی طرح شاک کے عالم میں تھا۔ بوتل اور گلاس ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے پی بھی ہوئی ہے، اور شاید کھانا وغیرہ بھی کھایا ہوگا۔ اسی فریزر اور کچن میں جہاں کہ وہ پانی تک پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اسے ہنسی آ رہی تھی۔ جو اپنے آپ کو جتنا اچھا اور سچا مسلمان ظاہر کرنے یا بننے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے، وہ اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ ایک یہ شخص تھا جو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے پورے امریکہ میں ایک ہی مسلمان ہے، اور ایک لڑکی امامہ تھی جو ٹینٹ جتنی بڑی چادر اوڑھتی تھی، اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ گئی، اور بنتے پھرتے ہیں سچے مسلمان۔ نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ تنفر سے سوچا، منافقت اور جھوٹ کی حد ان پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ سنڈیرا کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دانش کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ سلار نے بہانہ بنا دیا کہ وہ بور ہو رہا تھا، اس لیے اس نے دانش کے پاس آنے اور رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دانش مطمئن ہو گیا۔ اتوار کی رات کو جب وہ واپس نیو ہیون اپنے اپارٹمنٹ میں آیا تو سعد وہاں نہیں تھا۔ اس کے فلیٹ میں کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ وہاں کوئی عورت آئی تھی۔ وائن کی وہ بوتل ابھی اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا پورے اپارٹمنٹ کا تفصیلی جائزہ لیتا رہا۔ وہاں موجود ہر چیز ویسے ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سلار نے اپنا سامان رکھنے کے بعد سعد کو فون کیا۔ کچھ دیر رسمی باتیں کرنے رہنے کے بعد وہ موضوع پر آ گیا۔ پھر اچھی رہی تمہاری اسٹڈیز؟ اسائنمنٹ بن گئیں؟ ہاں یار، میں تو وہ 2 دن اچھا خاصا پڑھتا رہا۔ اسائنمنٹس تقریباً مکمل کر لی ہیں۔ تم بتاؤ تمہارا ٹرپ کیسا رہا؟ سعد نے جواباً پوچھا۔ بہت اچھا۔ کتنی دیر میں پہنچ گئے تھے وہاں؟ رات کو سفر کرتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سعد نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، رات کو سفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فرائیڈے کی رات کو نہیں، سیٹرڈے کی صبح گئے تھے ہم لوگ وہاں، سلار نے بتایا۔ تو پھر سنڈیرا کی طرف رہے تم؟ نہیں، دانش کے پاس۔ کیوں؟ یہاں آ جاتے اپنے اپارٹمنٹ پر۔ آیا تھا، سلار نے بڑے اطمینان سے کہا۔
دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سلار دل ہی دل میں ہنسا۔ سعد کے پیروں نیچے سے یقیناً اس وقت زمین نکل گئی تھی۔ آئے تھے؟ کب؟ اس بار وہ بے اختیار ہکلایا۔ 11 بجے کے قریب۔ تم اس وقت اس لڑکی کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے تم لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد پر اس وقت سکتہ طاری ہو چکا ہوگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ سلار اس طرح اس کا پھانڈا پھوڑ دے گا۔ ویسے تم نے کبھی اپنی گرل فرینڈ سے ملوایا نہیں؟ اس نے مزید کہا۔ سعد کو سانس لینے میں جتنی دقت ہو رہی ہوگی وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بس ویسے ہی ملوا دوں گا، اس نے دوسری طرف سے بے حد مدھم اور معذرت خواہ انداز میں کہا۔ مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا، اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ میں کیوں ذکر کروں گا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اسے اس وقت سعد پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ اس رات سعد نے چند منٹوں بعد ہی فون رکھ دیا۔ سلار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سلار کا خیال تھا کہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقیدت اور وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی شدت و مت سے مہذب پر بات کرتا، دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحتیں کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹوں بولنے کے لیے تیار رہتا، اور مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ سعد سے بہت متاثر تھے اور اس کے کردار سے مروب اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کا شکار۔ ایک مثالی مسلم جوانی کی مصروف زندگی میں بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بات کرنا جانتا تھا۔ اس کا انداز بیاں بے حد متاثر کن تھا، اور اس کے شناسہ لوگوں میں صرف سلار تھا جس پر اس کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں کرتی تھی، جو اس سے ذرا برابر متاثر نہیں تھا، اور نہ ہی کسی رشک کا شکار۔ جیسے سعد کی داڑھی اس کے دین کے لیے استقامت کا یقین دلانے میں کامیاب ہوئی تھی، نہ ہی دوسروں کے لیے اس کا ادب و احترام، اس کا نرم و انداز گفتگو۔ امامہ سے مذہبی لوگوں کے لیے اس کی ناپسندیدگی کا آغاز ہوا تھا، جلال سے اسے آگے بڑھایا تھا اور سعد نے اسے انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنے والا مرد، پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے۔ اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس کے یقین کو مستحکم کیا۔ امامہ ہاشم پردہ کرنے والی اور ایک لڑکے کے لیے اپنے منگیتر، اپنے خاندان، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات میں فرار ہو جانے والی لڑکی۔ جلال انصر داڑھی والا مرد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں پڑھنے والا اور ایک لڑکی سے فیئر چلانے والا، پھر اسے بیچ راستے چھوڑ کر ایک طرف ہو جانے والا، پھر دین الگ دنیا الگ کر بات کرنے والا۔ سعد ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعہ سے اور خراب ہوئی۔ وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا ہوا تھا۔ سلار اس وقت کمپیوٹر آن کیے اپنا کام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے اپارٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جانا پڑا، اور اسے پیدل وہاں آنے جانے اور شاپنگ کرنے میں 30 منٹ لگے تھے۔ سعد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جب سلار واپس آیا تو سعد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھا گپ شپ کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلار نے لنچ کیا اور ایک بار پھر کمپیوٹر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ دیر چیٹنگ کرنا چاہتا تھا، اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی۔ وہاں ان ویب سائٹس اور پیجز کی کچھ تفصیلات تھیں جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھیں۔ سعد نے ان چند ویب سائٹس کو دیکھا تھا، وہ پورنوگرافی سے متعلق تھیں۔ اسے اپنے یا کسی دوسرے دوست کی ان پیجز دیکھنے یا ویب سائٹ کو وزٹ کرنے پر حیرت نہ ہوتی، نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹ کا وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر سعد کے ان ویب سائٹ کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے آ گیا تھا۔ پھر تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس دن فون پر اسکندر سے بات کر رہا تھا۔ اسکندر نے اسے بتایا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہونے والی شادی
کی کچھ تقریبات میں شرکت کرنی تھی۔ آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں پاکستان آ کر کیا کروں گا؟ اسے مایوسی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم بہن بھائیوں سے ملنا، انیتا تمہیں بہت مس کر رہی ہے، اسکندر نے کہا۔ پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ معز بھی جا رہا ہے، انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں۔ معز کے ساتھ میری کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کے جانے کا بتا رہے ہیں؟ اس نے ہنسی بیزاری کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تم وہیں رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، بس اپنا خیال رکھنا، اور دیکھو سلار کوئی غلط کام مت کرنا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی اور اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ یہ جملہ سننے کا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر اسکندر ہر بار فون بند کرنے سے پہلے اس سے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی۔ اسکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے اپنی سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر چٹ لیٹا۔ چھت کو گھورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد کے کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے چند دن اسکیننگ کے لیے کہیں جانا چاہیے یا پھر کسی دوسری اسٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے۔ وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے آ کر کسی آپریٹر سے ملوں گا، باقی کا پروگرام وہیں طے کروں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر اسکیننگ کے لیے جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس نے اسکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا دیا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر وہ ایک قریبی پب پہ چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں پہ کچھ پیگ پیے۔ رات 10 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے لگی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سرد ہوا اور خنکی نے کچھ دیر کے لیے اسے نارمل کر دیا، مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی۔ اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کھانے کا اثر تھا یا پیگ کا؟ فوری طور پر اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یکدم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار قے کی اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑا رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا۔ چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں بھی اسے دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بامشکل چند قدم اٹھائے، مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ کو جھنجھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھیں۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ پورے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ اب مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔